اسلام کے احکامات کی روح سمجھ لیں، اسلام چاہتا کیا ہے، تو بہت سارے احکامات یا بہت سارے ڈیسیجن ہم خود لے لیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں اس بات کو کہ آپ اگر اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے روز ایک نیا رنگ کی کوٹنگ اپنے چہرے پہ کر رہے ہیں، اس کے فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں، یہ میں آپ ہی سے پوچھوں گی۔ اللہ کا حکم تو ایک طرف ہے، لیکن اگر عقلی لحاظ سے بھی سوچا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ مستقل طور پر اپنی اصلیت چھپانا، کیونکہ ایک دو دن کی تو بات نہیں، ٹھیک ہے شادی کے موقع پر ذرا سا نکھار لانے کے لیے کسی حد تک اگر کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر یہ طریقہ شروع کر دیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جسمانی نقصان بھی ہے کہ کیمیکل اور مستقل ایک نقلی چیز لگانے سے ظاہر ہے وہ پوری کوٹنگ ہو جاتی ہے، آکسیجن اندر نہیں جذب ہو رہی اور ایک دوسری ہی چیز آپ نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا نقصان، شکل دیکھ دیکھ کر ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر ان کی اصلی شکل کسی وقت نظر آئے تو وہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، یہ بالکل ایسے جیسے ہوائیاں اڑی ہوئی اور سخت پریشانی یا مصیبت نازل ہوئی ہے۔ بہت سا وقت اس غیر ضروری عمل میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس عورت کو دن میں 5 دفعہ وضو کرنا ہو اور وضو کرتے وقت ظاہر ہے جو کچھ اوپر لگا ہوتا ہے اس کو مل کے دھویا جاتا ہے، 5 دفعہ آپ نے چہرہ دھویا اور 5 دفعہ نماز کے بعد پھر آپ نے ایک تسنوں والی شکل چڑھائی اپنے اوپر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سارا وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ مثلاً کوئی مرگ ہو گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، تو اب اس میں آپ کو سارا میک اپ کس طرح کرتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آج کل ان موقعوں پر بھی لوگ پورے میک اپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب افورڈ نہیں کر سکتے نا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح ان کے جاننے والی تھی تو ان کو آخری عمر میں کینسر ہو گیا، تو وہ پھر یہ سارا کچھ کر نہیں سکتی، کہتی کہ وہ شکل ایک تو بیماری کی وجہ سے، دوسرا وہ جتنے تراش کی ہوئی تھی وہ خود کر